أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ شرح السنہ تالیف امام بربہاری رحمہ اللہ، اور اس کا جو مسئلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مسئلہ نمبر 140۔ یہاں پہ امام بربہاری کہتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَنَسَ بْنَ مَالِكَ وَأُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ۔ جب آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے، فعلم تو آپ جان لیں انہ صاحب سنت، وہ سنت پہ چلنے والا ہے، وہ صاحب سنت ہے، اہل سنت ہے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو، یعنی کہ اللہ کی مشیت سے وہ اہل سنت میں سے ہے، اصحاب سنت میں سے ہے۔ یہاں پہ صرف 3 صحابہ کرام کا نام لیا ہے اور ان کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ جو ان سے محبت کرے جان لیں کہ وہ کیا ہے، وہ سنی ہے اور وہ اہل حدیث ہے، وہ راہ حق پہ ہے، وہ اہل توحید میں سے ہے، وہ بدعتی نہیں ہے، وہ گمراہ نہیں ہے۔ ان 3 صحابہ کرام میں کیا ایسی بات پائی جاتی ہے کہ ان کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ جو ان سے محبت کرے تو اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ راہ حق پہ ہوگا؟ تو یہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے محبت واقعی اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے محبت کرنے والا صحیح عقیدے کا حامل ہے۔ جناب ابو ہریرہ کی طرف آ جائیں۔ جناب ابو ہریرہ سے رافضی لوگ شدید نفرت کرتے ہیں، تو جو ابو ہریرہ سے محبت کرتا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ وہ رافضی نہیں ہے۔ جناب ابو ہریرہ کے خلاف بہت سے لوگوں نے گفتگو کی ہے، کیونکہ جناب ابو ہریرہ کثرت سے احادیث بیان کرنے والے ہیں، تو ان کی احادیث، ان کی بیان کردہ احادیث گمراہ فرقوں کے خلاف پڑتی ہیں، تو اس لیے وہ جناب ابو ہریرہ سے بغض رکھتے ہیں، ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور ان کی محبت دلوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جو جناب ابو ہریرہ سے بغض رکھے گا تو وہ بہت سی احادیث کا منکر بن جائے گا۔ تو جناب ابو ہریرہ ایک علامت بن گئے ہیں
اس چیز کی کہ جو ان سے محبت کرے وہ درست عقیدے کا حامل ہے، اور جو ان سے بغض رکھے وہ درست عقیدے پہ نہیں ہے، وہ گمراہ ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہ رافضی لوگ یہ تہمت لگاتے ہیں کہ وہ آل بیت سے نفرت کرتے تھے، جناب علی سے نفرت کرتے تھے، جبکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور دوسری طرف یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب ابو ہریرہ نے کثرت سے احادیث بیان کی ہیں، جبکہ یہ تھوڑا سا عرصہ رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کے ساتھ، تو اتنی زیادہ حدیثیں کیسے آ گئیں؟ یقیناً انہوں نے گھڑی ہوں گی، اپنی طرف سے بنائی ہوں گی، اس قسم کی تہمتیں ان پہ لگائی جاتی ہیں۔ تو یہاں تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ مل کے جناب ابو ہریرہ کے بارے میں مطالعہ کرنا چاہوں گا۔ جناب ابو ہریرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم مان لیتے ہیں کہ صرف 3 سال رہے، حالانکہ 3 سال سے زیادہ عرصہ بنتا ہے۔ خیبر کی لڑائی ہو رہی تھی، غزوہ خیبر، تب یہ آئے ہیں اور مسلمان ہو کر آئے ہیں۔ اور غزوہ خیبر کب تھا؟ سن 7 ہجری میں۔ نبی علیہ السلام کب فوت ہوئے ہیں؟ سن 11 ہجری میں۔ تو 3 سال سے زیادہ مدت بنتی ہے، لیکن فرض کر لیں کہ یہ مدت کتنی ہے؟ 3 سال۔ تو 3 سال کتنے دن بنتے ہیں؟ تقریباً 1050 سے زیادہ، 1050 سے زیادہ، 1050۔ اچھا، احادیث ان کی کتنی ہیں؟ 5000 سے زیادہ۔ دن کتنے ہیں؟ 1000 سے زیادہ۔ اچھا، اب اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 1000 دن رہے ہیں تو 5000 حدیثیں روایت کی ہیں، تو ایک دن میں کتنی حدیثیں سنی ہوں گی؟ 5۔ تو کیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 5 یعنی کہ پورا دن رہے، وہ آپ سے 5 حدیثیں بھی نہیں سن سکے گا؟ میں مزید آپ کو تفصیل میں لے کر جاؤں گا، تو ذرا دیکھیے کہ یہ 5 حدیثیں بنتی ہیں۔ اور حدیث سے مراد کیا ہے؟ اگر ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ کہا تو یہ حدیث ہے، اگر وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، چل رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ بھی حدیث ہے۔ اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر کسی صحابی نے یہ الفاظ کہے، تو یہ بھی حدیث ہے۔ تو ایسی 5 حدیثیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دن میں نوٹ کرنا کون سا مشکل ہے؟ اور شخصیت کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ عام آدمی کو اگر موقع مل جائے، میرے جیسے کو، آپ جیسے کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے کا، تو وہ ایک دن میں آپ کے کتنے اقوال، کتنے اعمال نوٹ کرے گا؟ میرے خیال میں تو یہ ہے کہ ہم 100 نوٹ کر لیں گے ایک دن میں۔ اور یہاں پہ کون ہے؟ ابو ہریرہ، جنہوں نے اپنے آپ کو علم کے لیے فارغ کر لیا تھا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنا ہے، آپ سے الگ نہیں ہونا، آپ سے احادیث لینی ہے، آپ سے علم لینا ہے۔ یعنی کہ ایسے طالب علم جو 24 گھنٹے کے طالب علم تھے۔ تو جو کسی کے ساتھ 24 گھنٹے کا طالب علم بن کر رہے، وہ کیا روزانہ اس سے 5 حدیثیں بھی روایت نہیں کر سکے گا؟ اور پھر 5000 حدیثوں میں سب کی سب صحیح نہیں ہے، کچھ ایسی ہیں جو ثابت ہو گیا ہے کہ وہ جناب ابو ہریرہ نے واقعی روایت کی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو من گڑت ہیں، جناب ابو ہریرہ کے ذمے لگا دی گئی ہیں، وہ انہیں روایت ہی نہیں کرتے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ موضوع، خود ساختہ۔ تو 5000 میں یہ بھی داخل ہیں۔ اور کچھ روایتیں ضعیف ہیں، کہا گیا ہے کہ جناب ابو ہریرہ وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، سند بھی موجود ہے،
من گڑھ تو نہیں ہے لیکن سند کمزور ہے، اچھی طرح ثابت نہیں ہو سکا کہ جناب ابو ہریرہ یہ حدیثیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے واقعی روایت کرتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ من گڑھ تو ضعیف حدیثیں بھی الگ کر دیں تو پھر تو تعداد مزید کم ہو جائے گی، 5000 سے مزید کم ہو جائے گی۔ اور پھر ایک اور بات نوٹ کریں، 5000 حدیثوں سے کیا مراد ہے؟ پہلے نمبر پہ ہم نے بتا دیا کہ صحیح، ضعیف، من گڑھ سب اس میں داخل ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اگر ایک ہی حدیث جناب ابو ہریرہ سے روایت کرنے والے لوگ دوسری ٹیم سے مختلف ہیں تو ان کو 2 حدیثیں کہا جائے گا، یعنی کہ ایک سند کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان کی، دوسری سند کے ذریعے بھی کہا جا رہا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی، تو یہ کئی سندیں جو ہیں ان کو بھی کئی حدیثیں شمار کر لیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی معلوم رہے کہ جناب ابو ہریرہ کی جو یہ حدیثیں ہیں 5000، وہ ساری کی ساری انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست نہیں لیں، جیسا کہ کئی دفعہ وہ واضح بھی کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے مثال کے طور پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لی، یہ حدیث میں نے عمر فاروق سے لی، یہ حدیث میں نے جناب علی سے لی، اور جناب علی نے اللہ کے رسول سے لی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 5000 میں وہ حدیثیں بھی داخل ہیں جو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یا آپ کے فوت ہو جانے کے بعد دیگر صحابہ کرام سے لی ہیں، اور وہ اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ جناب ابو ہریرہ کا حافظہ بہت تیز تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا دی تھی، آپ کی دعا سے ان کا حافظہ بہت تیز ہو گیا۔ مثال کے طور پہ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے 119 نمبر 119 کہ آپ نے جناب ابو ہریرہ سے کہا ابسط رداءک، ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلائیں، فبسطہ، ابو ہریرہ نے اپنی چادر پھیلا دی، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسے کیا گویا کہ آپ نے اس میں کچھ چیز ڈالی ہے، پھر آپ نے کہا کہ یہ چادر اپنے ساتھ لگا لو، جناب ابو ہریرہ نے وہ چادر اپنے ساتھ لگا لی، کہتے ہیں فما نسیت شیئا بعدہ، اس کے بعد پھر میں کوئی حدیث کبھی نہیں بھولا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات معلوم رہے کہ جناب ابو ہریرہ خود وضاحت کیا کرتے تھے کہ مہاجرین و انصار، ان میں سے جو مہاجرین ہیں وہ مشغول رہتے تھے کاروبار میں، تجارت میں، انصاری مصروف رہتے تھے اپنے باغات میں، اپنی زمینوں میں، اپنی کھجوروں کے ساتھ۔ کہتے ہیں میں تھا جس نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا، کس لیے؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے لیے، آپ سے علم لینے کے لیے، آپ کی حدیث کو نوٹ کرنے کے لیے۔ تو جب یہ صورتحال ہو تو اس صورتحال میں جناب ابو ہریرہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 5000 حدیثیں روایت کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہے جی جناب ابو ہریرہ کہ جن کے اوپر تہمت لگتی ہے کہ بہت زیادہ حدیثیں روایت کرتے تھے، اور واقعی ان کے احادیث بہت زیادہ ہیں، لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر لیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے کے لیے، کاروبار نہیں کرتے تھے، کھیتی باڑی نہیں کرتے تھے، اور گھر بھی انہوں نے اس زمانے میں نہیں بنایا تھا، بس مین مقصد اپنا یہ بنا لیا تھا کہ میں نے مسجد نبوی میں رہنا ہے اور نبی علیہ السلام کی حدیث سننی ہے، نوٹ کرنی ہے، یاد کرنی ہے، تو پھر 5000 حدیثیں ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو جناب ابو ہریرہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ جو سنی ہیں ان میں سے بھی کئی لوگ جناب ابو ہریرہ پہ اعتراض کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کئی حنفی علماء کرام نے یہ لکھا کہ اگر جناب ابو ہریرہ کو ایسی حدیث روایت کریں جو اصولوں کے خلاف پڑتی ہو، قیاس کے خلاف پڑتی ہو، عقل کے خلاف پڑتی ہو،
تو چونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کے نزدیک فقیہ نہیں ہے، تو اس لیے وہاں پہ اصولوں کو لیا جائے گا، قیاس کو لیا جائے گا، جناب ابو ہریرہ کی بیان کردہ حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، نظر انداز کر دیا جائے گا۔ تو رافضیوں کا جناب ابو ہریرہ سے بغض رکھنا، ان پہ تہمتیں لگانا، وہ بھی غلط، اور ہمارے اپنے بھی اگر جناب ابو ہریرہ کو غیر فقیہ کہتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ صحابی کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ غیر فقیہ ہیں، ان کی حدیثیں روایت تو کرتے تھے لیکن احادیث کا صحیح معنوں میں گہرائی کے ساتھ معنی و مفہوم نہیں جانتے تھے۔ جناب ابو ہریرہ کو تو صحابہ کرام نے فقیہ مانا ہے، وہ فتوے کے لیے کئی لوگوں کو ان کے پاس بھیجا کرتے تھے۔ تو اسی لیے امام بربہاری کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ جناب ابو ہریرہ سے محبت کرتا ہے اور انس بن مالک سے اور اسید بن حضیر سے، تو آپ جان لیں کہ وہ صاحب سنت ہے، وہ درست عقیدے کا حامل ہے انشاءاللہ۔ جناب انس بن مالک کا نام کیوں لیا گیا؟ جناب انس بن مالک سے بھی رافضی لوگ نفرت کرتے ہیں، اور ہمارے اپنوں نے جناب ابو ہریرہ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی غیر فقیہ قرار دیا ہے۔ تو اس لیے جناب ابو ہریرہ سے محبت ایمان کی علامت ہوگی، درست عقیدے کی علامت ہوگی۔ جناب انس بن مالک سے بھی محبت ایمان کی اور درست عقیدے کی علامت ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ اسید بن حضیر۔ ان کا کیا معاملہ ہے جی؟ اسید بن حضیر سے جو محبت کرے وہ بھی درست عقیدے پہ ہوگا، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے اس کے اوپر غور کیا تو مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جسے امام بخاری اور مسلم دونوں روایت کرتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر بتا دوں اس حدیث کا۔ مسلم شریف میں تو اس حدیث کا نمبر ہے 367 367، اور بخاری شریف میں یہ حدیث کئی مقامات پہ آئی ہے، ان میں سے دو مقام نوٹ کر لیں۔ نمبر 1 334 334، اور نمبر 2 3773 3770۔ یہ حدیث کیا ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں مسلم شریف سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جہاں پہ اس کا نمبر ہوگا 367 یعنی 367۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفاری، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کے کسی ایک سفر میں نکلے۔ کہتی ہیں کہ جب ہم مقام بیدا پہ تھے، انقطع عقد لی، میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی التماسی، تو نبی علیہ السلام وہاں پہ رک گئے تاکہ میرا ہار مل جائے، اسے تلاش کرنے کے لیے آپ رک گئے۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ سے کتنی محبت کرتے تھے، کتنا ان کا خیال رکھتے تھے۔ ان کے ہار کی خاطر خود بھی رک گئے، پورا قافلہ بھی رک گیا، پورا لشکر رک گیا۔ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، لوگ بھی آپ کے ساتھ وہاں ٹھہر گئے، رک گئے۔ وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، اور اس جگہ کوئی چشمہ نہیں تھا، کوئی کنواں نہیں تھا، پانی نہیں تھا اس جگہ۔ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاء، اور لوگوں کے پاس پانی بطور ذخیرہ بھی نہیں تھا کہ ان کی اونٹنیوں پہ لدا ہوا ہو، یہ بھی نہیں تھا۔ فَأَتَى النَّاسُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، سیدہ فرماتی ہیں کہ لوگ میرے والد جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، فقالوا، کہنے لگے، الا ترى الى ما صنعت عائشہ، آپ دیکھتے نہیں کہ آپ کی بیٹی عائشہ نے کیا کیا ہے؟ یعنی کہ ہم لوگوں کو یہاں پہ روک رکھا ہے ہار کی وجہ سے، اور سب پریشان ہیں، پانی موجود نہیں ہے۔ اقامت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبالناس معه،
اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہاں پہ روک لیا ہے اور آپ کے ساتھ لوگوں کو بھی روک لیا ہے. وَلَيْسُ عَلَى مَاءٍ، جبکہ یہاں پہ کوئی پانی نہیں ہے. وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء، اور لوگوں کے پاس سامان میں بھی پانی نہیں ہے. فجاء ابو بکر، سیدہ فرماتی ہیں کہ میرے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضع رأسہ علی فخذی، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر میری ران پہ رکھے ہوئے تھے. قد نام، آپ اس حال میں سو چکے تھے، اپنا سر میری ران میں رکھ کر آپ سو چکے تھے. فقال، تو ابو بکر کہنے لگے، حبستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس، کہ تو نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہاں پہ روک رکھا ہے اور لوگوں کو بھی روک رکھا ہے. وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، یہاں پہ کوئی پانی کا بندوبست نہیں ہے. وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء، اور لوگوں کے پاس سامان میں بھی پانی بطور ذخیرہ موجود نہیں ہے. قالت، سیدہ فرماتی ہیں، فعاتبنی ابو بکر وقال ما شاء اللہ ان یقول، ابو بکر میرے والد مجھے ڈانٹتے رہے اور جو مجھے انہوں نے کہنا تھا کہا، یعنی کہ اپنے غصے کا اظہار کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے. وجعل یطعن بیدہ فی خاصرتی، اور اپنے ہاتھ کو مارنے لگے میری کوکھ میں بطور سزا. فلا یمنعنی من التحرک الا مکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی فخذی، سیدہ فرماتی ہیں کہ جس شدت کے ساتھ انہوں نے مجھے ہاتھ مارا، چاہیے یہ تھا کہ میں شدید حرکت کرتی، پیچھے ہوتی، لیکن میں حرکت نہ کر سکی تکلیف ہونے کے باوجود، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر میری ران کے اوپر تھا، یعنی کہ میں نے آپ کی نیند خراب کرنے کو مناسب نہیں جانا. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی اصبح علی غیر ماء، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ رکے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور پانی نہیں تھا. فانزل اللہ آیۃ التیمم، اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل کی جس آیت میں تیمم کرنے کی اجازت ملی ہے جبکہ پانی موجود نہ ہو. فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم. تو سیدہ کہتی ہیں فقال اسید بن حضیر، تو اسید بن حضیر نے اس موقع پہ کہا تھا، یہ صحابی جن کا تذکرہ کیا امام بربہاری نے، کیا کہا تھا کہ ما ہی باول برکاتکم یا آل ابی بکر، اے خاندان ابو بکر یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے. برکت کیسے؟ کہ سیدہ عائشہ کا ہار گم ہوا، وہاں پہ رکے رہے، پانی موجود نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی مناسبت سے تیمم والی آیت نازل کر دی. امت کو بہت بڑی سہولت مل گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ جب پانی نہ ملے تو وہ تیمم کر سکتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی برکت ہے. لیکن یہ واقعہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ سیدہ عائشہ کی وجہ سے ہوا ہے. تو سیدہ عائشہ کا ہار گم ہونا اس رحمت اور برکت کے نازل ہونے کا سبب بن گیا. تو اسید بن حضیر کہہ رہے ہیں ما ہی باول برکاتکم یا آل ابی بکر، اے خاندان ابو بکر یہ آپ لوگوں کی کوئی پہلی برکت نہیں ہے، یعنی کہ آپ کی وجہ سے ہم لوگوں کے بڑے فائدے ہوئے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں، آج کوئی پہلا فائدہ نہیں ہوا. تو اسید بن حضیر جناب عائشہ کی، جناب ابو بکر کے، ان کے خاندان کی تعریف کر رہے ہیں، اور اس خاندان کی تعریف ہو تو اسے رافضی کیسے ہضم کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رافضی اسید بن حضیر سے محبت نہیں کر سکتے. تو جو اسید بن حضیر سے محبت کرتا ہے پھر وہ رافضی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنت کے اوپر ہے، درست عقیدے کے اوپر ہے، یہی ہمیں امید ہے اس کے بارے میں. سیدہ کہتی ہیں فقالت عائشہ، سیدہ کہتی ہیں فبعثنا البعیر الذی کنت علیہ، جس اونٹ کے اوپر میں سوار تھی اس اونٹ کو اٹھایا گیا. فوجدنا العقد تحتہ، تو ہمیں ہار اس کے نیچے پڑا ہوا مل گیا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا سیدہ عائشہ یا جناب ابو بکر اور دیگر صحابہ کرام
یہ بہت بڑے ولی ہونے کے باوجود عالم الغیب نہیں تھے، ہار کی تلاش میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ہار تلاش کیا جا رہا ہے جبکہ ہار دور کہیں نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ جس اونٹ کے اوپر سوار ہوتی ہے جو ان کے قریب میں موجود ہے اس کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس چیز کا علم ہو سکا، نہ جناب ابو بکر کو، نہ سیدہ عائشہ کو، نہ دیگر صحابہ اکرام کو۔ اور اسی حدیث کی دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ اسید بن حضیر نے کیا کہا تھا، بلکہ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ سیدہ عائشہ نے اسما سے، ان کی اپنی بہن سے ہار لیا استعمال کے لیے، فحالکت، تو وہ گم ہو گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو اس ہار کی تلاش میں بھیجا، فادرکتہم الصلاۃ، تو نماز کا وقت ہو گیا، فصلوا بغیر وضوء، تو ان لوگوں نے نماز پڑھی ہے بغیر وضو کے پڑھی ہے۔ اچھا، بغیر وضو کے نماز پڑھی ہے اور تیمم بھی نہیں کیا ہوگا، کیونکہ تیمم کا حکم اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا۔ یہیں سے علماء کرام نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اگر کبھی ایسی صورتحال بن جائے کہ نہ پانی ملے اور نہ تیمم کرنے کے لیے مٹی ملے، نہ گرد و غبار ملے، آپ نماز پڑھیں گے، نماز کو قضا نہیں کرنا، چاہے وضو اور تیمم کے بغیر پڑھنی پڑ جائے، کیونکہ ان صحابہ کرام نے نماز پڑھی ہے بغیر وضو کے پڑھی ہے، تیمم بعد میں نازل ہوا ہے، اور آپ نے ان سے یہ نہیں کہا کہ اب پانی مل گیا ہے یا تیمم کا حکم آ گیا تم اس نماز کو دہراؤ، ایسا آپ نے بالکل نہیں کیا۔ فلما اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو شکوا ذلک الیہ، تو انہوں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں نماز پڑھنا پڑی ہے وضو کے بغیر۔ فنزلت آیۃ التیمم، تب تیمم والی آیت نازل ہوئی۔ فقال اسید بن حضیر، تو اس موقع پہ اسید بن حضیر نے کہا تھا جزاک اللہ خیرا، اے سیدہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو بہترین جزا دے۔ اسید بن حضیر کس کو دعا دے رہے ہیں؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ آپ کو جزا دے، جزائے خیر دے، اچھی جزا دے، اچھا بدلہ دے۔ فواللہ، اللہ کی قسم، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اسید بن حضیر، ما نزل بک امر قط الا جعل اللہ لک منہ مخرجا وجعل للمسلمین فیہ برکہ، کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل معاملہ پیش آیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیا، کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر دی، اور اس میں مسلمانوں کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی برکت رکھ دی۔ تو یہ اسید بن حضیر کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ سیدہ عائشہ کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسید بن حضیر جو سیدہ عائشہ کی تعریف کرتے ہیں، جو خاندان ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہیں، وہ رافضیوں کے ہاں کیا ہوں گے؟ قابل نفرت۔ تو جو ان سے محبت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رافضی نہیں ہے، بلکہ وہ درست عقیدے پہ ہے اور وہ اہل سنت میں سے ہے۔ آخر میں پھر دیکھ لیجیے اس مسئلے کے اختتام پہ کہ امام بر کہہ رہے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَبَا هُرَيْرَةَ، جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ جناب ابو ہریرہ سے محبت کرتا ہے اور انس بن مالک سے محبت کرتا ہے اور اسید بن حضیر سے محبت کرتا ہے، فَعْلَمْ، تو جان لیجئے کہ انہ صاحب سنہ، وہ سنت پہ چلنے والا ہے، وہ درست عقیدے پہ چلنے والا ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو، اللہ کی مشیت سے۔ اچھا، ان تین صحابہ کرام سے اگر محبت ہو اور ابو بکر صدیق سے نفرت ہو تو پھر یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جس کو ان تین صحابہ کرام سے محبت ہوگی اس کو جناب ابو بکر سے بدرجہ اولا محبت ہوگی، جناب عمر سے بدرجہ اولا محبت ہوگی، جناب عثمان سے بدرجہ اولا محبت ہوگی۔ اس لیے امام بربہاری نے جناب ابو ہریرہ سے محبت کو، انس بن مالک سے محبت کو، اسید بن حضیر سے محبت کو اہل سنت کی علامتوں میں سے ایک علامت قرار دے دیا ہے۔ اس کے بعد
مسئلہ نمبر 141 141 کہتے ہیں کون؟ جناب امام بربہاری، وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَيُّوبَ وَابْنَ عَوْنٍ وَيُونُسَ بْنَ عُبَيْدٍ وعبد اللہ بن ادریس الاودی وشعبی ومالک بن مغول ویزید بن زرع، کہ جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ محبت کرتا ہے ایوب سے، محبت کیسے کرتا ہے؟ ایوب سے۔ یہ ایوب کون ہے؟ ایوب بن ابی تمیمہ السختیانی، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم دین۔ امام شعبہ بن حجاج واسطی ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ سید الفقہاء ہیں، علماء کے سردار ہیں۔ 131 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 131 میں۔ اس کے بعد کون ہے جی؟ ابن عون، یعنی کہ عبداللہ بن عون، یہ بصری ہیں، اور ان کے بارے میں امام عبد الرحمن ابن مہدی کہتے ہیں کہ عراق میں سنت کو جاننے والا عبداللہ بن عون سے بڑھ کر آپ لوگوں کو کوئی نہیں ملے گا۔ تو یہ عبداللہ بن عون کب فوت ہوئے ہیں؟ 150 ہجری میں۔ اس کے بعد کون ہے؟ یونس بن عبید۔ یونس بن عبید یہ عبد القیس کے آزاد کردہ غلام تھے، بہت بڑے امام تھے، اور یہ فوت ہوئے 139 ہجری میں، 139 میں۔ چوتھے نمبر پہ نام لیا ہے امام بربہاری نے عبداللہ بن ادریس الاودی کا، یہ کوفی تھے، اور امام ابو حاتم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک بڑے امام ہیں اور یہ حجت ہیں، ان کی بات معتبر ہوتی ہے۔ یہ فوت ہوئے 192 ہجری میں، 192 میں۔ اس کے بعد ہے امام شعبی، عامر بن شراحیل الشعبی الکوفی، یہ فوت ہوئے 104 ہجری میں، 104۔ اس کے بعد ہے مالک بن مغول، یہ کوفی تھے، اور یہ فوت ہوئے 159 ہجری میں، 159 میں۔ اور اس کے بعد ہیں یزید بن زرع۔ یزید بن زرع یہ امام احمد رحمہ اللہ کے استاد ہیں، اور یہ فوت ہوئے 182 ہجری میں، 182 میں۔ اور اس کے بعد ہے معاذ بن معاذ، یعنی کہ وہ شخصیات، وہ علماء، وہ سلف صالحین جن سے محبت کیا ہے؟ ایمان کی علامت ہے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جن سے محبت اس بات کی علامت ہے کہ ان سے محبت کرنے والا سنت کے اوپر ہے، بدعات کے اوپر نہیں ہے۔ تو یہ ہے معاذ بن معاذ العنبری البصری، یہ فوت ہوئے 196 ہجری میں، 196 میں۔ اس کے بعد ہے وہب بن جریر الجہضمی، یہ فوت ہوئے 206 ہجری میں، یعنی کہ 206 ہجری۔ اس کے بعد ہیں حماد بن سلمہ، حماد بن سلمہ بن دینار البصری، اور یہ فوت ہوئے 166 ہجری میں، 166۔ اس کے بعد ہے حماد بن زید، حماد بن زید بن درہم، ان کو اہل بصرہ کا امام کہا جاتا ہے، یہ فوت ہوئے 179 ہجری میں، 179۔ اس کے بعد ہیں جی مالک بن انس، مالک بن انس مشہور و معروف امام ہیں، 4 مشہور اماموں میں سے ایک ان کو قرار دیا جاتا ہے، جن کی حدیث کی کتاب تھی موطا، امام شافعی ان کے شاگرد ہیں۔ اور پھر ہیں مالک بن انس، اور اس کے بعد ہیں امام اوزاعی، کیا نام ہے ان کا جی؟ عبد الرحمن بن عمر الاوزاعی۔
اہل شام کے بہت بڑے عالم، شام کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ. یہ فوت ہوئے 157 ہجری میں، 157 ہجری میں. اور اس کے بعد ہیں زائدہ بن قدامہ، زائدہ بن قدامہ الثقفی الکوفی، اور یہ فوت ہوئے 161 ہجری میں، 161. تو ان سب کا نام لینے کے بعد ان سب کا پھر سن لیں. کہتے ہیں کہ جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ محبت کرتا ہے ایوب سے، ابن عون سے، یونس بن عبید سے، عبداللہ بن ادریس الاودی سے، اور شابی سے، مالک بن مغول سے، یزید بن زریع سے، معاذ بن معاذ سے، وہب بن جریر سے، حماد بن سلمہ سے، حماد بن زید سے، مالک بن انس سے، اوزاعی سے، زائدہ بن قدامہ سے، فاعلم انہ صاحب سنہ، تو آپ یہ بات جان لیں کہ ایسا شخص کیا ہے، سنت پہ چلنے والا ہے، درست عقیدے کا حامل ہے، سنی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کون؟ امام بربہاری. وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يُحِبُّ الْحَجَّاجَ بْنَ الْمِنْهَالِ وَأَحْمَدَ بْنَ حَنبَلٍ وَأَحْمَدَ بْنَ نَصْرٍ فَاعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ سُنَّةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا ذَكَرَهُمْ بِخَيْرٍ وَقَالَ بِقَوْلِهِمْ. اگر آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ محبت کرتا ہے کس سے؟ حجاج بن منہال سے. حجاج بن منہال البصری ہیں الانماطی، اور یہ فوت ہوئے ہیں 217 ہجری میں، 217. تو کہہ رہے ہیں امام برباری جب آپ کسی کو دیکھیں کہ محبت کرتا ہے حجاج بن منہال سے اور احمد بن حنبل سے، امام احمد بن محمد بن حنبل 4 اماموں میں سے ایک ہیں، بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں. امام شافعی کے کیا لگتے ہیں؟ شاگرد. اور ان کی اپنی حدیث کی کتاب ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسند احمد. اور امام بخاری ان کے شاگرد تھے. تو امام بربہاری یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ محبت کرتا ہے حجاج بن منہال سے، احمد بن حنبل سے، احمد بن نصر سے، فاعلم، تو آپ جان لیں، انہ صاحب سنہ، وہ سنت پہ چلنے والا ہے، وہ درست عقیدے کا حامل ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو، اذا ذکرہم بخیر، جب کہ وہ ان کا تذکرہ خیر کے ساتھ کرے. یعنی کہ اگر کوئی آدمی ان تینوں سے محبت کرتا ہے اور ان کا تذکرہ کس انداز سے کرتا ہے؟ خیر کے ساتھ، اچھے انداز سے. جب ان کا تذکرہ کرے خیر کے انداز سے، وقال بقولہم، اور کہے ان کا کلام، کہے ان کی بات، یعنی کہ ان کا عقیدہ اپنائے. عقیدہ کون سا ہونا چاہیے؟ جو ان کا عقیدہ ہے، تو پھر وہ صاحب سنت ہے. تو یہاں پہ ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے امام بربہاری نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 اماموں کا ایک ساتھ نام لیا اور کہا کہ جو ان سے محبت کرے تو جان لے کہ وہ صاحب سنت ہے، سنت پہ چلنے والا ہے، درست عقیدے کا حامل ہے. پھر 3 اماموں کے نام الگ لیا ہے، حجاج بن منہال کا، احمد بن حنبل کا اور احمد بن نصر کا. تو اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اس میں حکمت یہ بتائی گئی ہے کہ یہ 3 لوگ وہ ہیں جن کا امتحان ہوا، جن کی آزمائش ہوئی فتنہ خلق قرآن میں. یعنی کہ جب معتزلہ نے لوگوں میں یہ عقیدہ عام کیا کہ قرآن اللہ کی کیا ہے؟ مخلوق ہے، اور صحیح عقیدہ کیا تھا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی کیا صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. تو اس آزمائش میں حجاج بن منہال اور احمد بن حنبل اور احمد بن نصر ان کو بھی گزرنا پڑا، ان کا بھی ایمان کا امتحان ہوا. ان میں سے احمد بن نصر جو ہیں انہیں اسی فتنہ خلق قرآن کی وجہ سے قتل کر دیا گیا، کیونکہ یہ وہ بات کہتے تھے جو حق ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے اللہ کی بلکہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے. تو یہ تینوں امام ایسے ہیں
جن کا تعلق ہے فتنہ خلق قرآن سے کہ ان کو جھنجھوڑا گیا، ان کو تنگ کیا گیا، لیکن یہ ثابت قدم رہے اور انہوں نے غلط عقیدہ اختیار نہیں کیا، انہوں نے صحیح عقیدہ اختیار کیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ تو اسی لیے امام احمد ان کا الگ ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ محبت کرتا ہے حجاج بن منہال سے، احمد بن حنبل سے، احمد بن نصر سے، فاعلم، تو آپ جان لیں انہ صاحب سنہ، وہ سنت پہ چلنے والا ہے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ اذا ذکرہم بخیر، جب وہ ان کا تذکرہ کس انداز سے کرے؟ خیر سے کرے۔ وقال بقولہم، اور وہی بات کہے جو یہ کہتے ہیں۔ اچھا، ان میں سے حجاج بن منہال کا بتا چکا ہوں میں کون ہے، احمد بن حنبل کا تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے 4 اماموں میں سے ایک ہیں، انہی کی نسبت سے لوگ حنبلی کہلاتے ہیں۔ اور پھر احمد بن نصر ہیں، احمد بن نصر بن مالک الخزاعی، بڑے علماء کرام میں سے ایک ہیں، یہ بھی فتنہ خلق قرآن میں شہید ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، یہ فوت ہوئے ہیں 231 ہجری میں 231۔ اس کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں مسئلہ نمبر 142 کی طرف، 142 کی طرف، کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ جَالِسًا مَعَ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْهَوَىٰ فَحَذِّرْهُ وَعَرِّفْهُ فَإِنْ جَلَسَ مَعَهُ بَعْدَمَا عَلِمَ فَاتَّقِهْ فَإِنَّهُ صَاحِبُ هَوَىٰ۔ امام بربہاری یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ بیٹھتا ہے کسی ایسے آدمی کے ساتھ من اہل الہوا، جو بدعتیوں میں سے ہے، جو اپنے من پہ چلنے والوں میں سے ہے، قرآن و حدیث پہ چلنے والوں میں سے نہیں ہے، سنت پہ چلنے والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ اپنی مرضی اور اپنی خواہشات اور اپنی آرزوؤں کے پیچھے چلنے والا ہے۔ تو ایک ایسا آدمی کون ہوتا ہے؟ بدعتی ہوتا ہے۔ جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ بیٹھا ہوا ہے کسی ایسے آدمی کے ساتھ من اہل الاہواء، جو کن میں سے ہے؟ خواہش پرستوں میں سے ہے اور بدعتی لوگوں میں سے ہے۔ فحذرہ، تو آپ اس کو وارننگ دیں، اس کو ڈرائیں۔ کس کو؟ اس آدمی کو جو اس بدعتی کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ وعرفہ، اور اس کو پہچان کروائیں۔ کس کی؟ اس کی جس کے پاس بیٹھتا ہے، اس کو بتائیں کہ وہ تو بدعتی ہے، اس نے تو یہ باتیں کی ہوئی ہیں، وہ تو اسلام کے خلاف یہ گفتگو کر چکا ہے، تو آپ کیوں بیٹھتے ہیں اس کے پاس؟ اس کو آپ ڈرائیں اور اس کو اس کی پہچان کروائیں۔ فَإِن جَلَسَ مَعَهُ، اگر وہ بیٹھے معاہو، اس کے ساتھ۔ کون بیٹھے؟ یہ آدمی جو صحیح ہے، جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، جو اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، جو درست عقیدے کا حامل ہے، اس کو آپ نے سمجھایا کہ بدعتیوں کے پاس نہ بیٹھو۔ فَإِن جَلَسَ، اگر وہ بیٹھے معاہو، اس کے ساتھ، بعد ما علم، بات معلوم ہو جانے کے بعد۔ کیا مطلب بات معلوم ہو جانے کے بعد؟ یعنی کہ اب اس کو سمجھایا گیا تھا کہ بھئی یہ بدعتی ہے، اس کے پاس نہ بیٹھا کرو، یہ فلاں فلاں بدعت کو رواج دے رہا ہے، فلاں فلاں بدعت کو امت میں پھیلا رہا ہے۔ تو فرمایا فَإِن جَلَسَ مَعَهُ، اگر اب بھی وہ بیٹھے اس کے ساتھ، اس بدعتی کے ساتھ، بعد ما علم، علم آ جانے کے بعد، فَاتَّقِهْ، تو آپ ایسے آدمی سے بچیں، ایسے آدمی سے ڈر جائیں، ایسے آدمی سے دور رہیں۔ کس آدمی سے دور رہنا ہے؟ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، سنی کہتا ہے، توحید و سنت کے عقیدے کا حامل کہتا ہے، اور پھر بھی بدعتیوں کے پاس بیٹھتا ہے، سمجھائے جانے کے بعد بھی بیٹھتا ہے۔ تو فرمایا فَاتَّقِ، پھر آپ اس آدمی سے اب بچیں۔ فَإِنَّهُ صَاحِبُ هَوَىٰ، کیونکہ یہ آدمی خواہش پرست ہے، اپنی دلی خواہشات کے پہ چلنے والا ہے، قرآن و حدیث کو اہمیت دینے والا نہیں ہے۔ یہاں پہ سورہ انعام کی آیت نمبر 68 آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، 68، اس کا ہمارے مسئلے سے بھی تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں کے بارے میں غور و خوض کرتے ہیں،
یعنی کہ ہماری ایتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ایسے لوگوں سے اعراض کریں۔ کن لوگوں سے اعراض کریں؟ جو کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ایتوں پہ غور و خوض کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، ان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ایسے لوگوں سے اعراض کر لیں ان کے ساتھ بیٹھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، حتیٰ کہ وہ غور و خوض کریں کسی اور بات میں، پھر آپ بیٹھ سکتے ہیں، ورنہ نہیں بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان آپ کو بھلا دے اور آپ کسی بتی کے پاس بیٹھیں، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو یاد دہانی کے بعد اب نہیں بیٹھنا، یاد آ جانے کے بعد اب نہیں بیٹھنا۔ یعنی کہ آپ بیٹھ گئے تھے کسی بتی کے پاس، آپ کو یاد نہیں رہا، جب یاد آ جائے اب آپ نہ بیٹھیں۔ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ، تو یاد دہانی کے بعد، یاد آ جانے کے بعد آپ نہ بیٹھیں، مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کے ساتھ۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ بتیوں کے پاس نہیں بیٹھنا، اور جو درست عقیدے کا حامل ہے وہ اگر بتیوں کے پاس بیٹھتا ہے تو آپ اسے سمجھائیں، خبردار کریں، کہیں اور اس سے کہیں کہ اس آدمی کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں بھی بدعات پہ لگا دے گا، بدعات کی محبت تمہارے دل میں داخل کر دے گا۔ تو اس لیے آپ یعنی کہ ایسے آدمی کے ساتھ نہ بیٹھیں، آپ اس کو خبردار کریں گے۔ اگر وہ خبردار ہو جائے تو الحمدللہ، خبردار نہ ہو تو آپ اس آدمی سے بھی بچیں۔ وہ اصل بتی سے تو بچنا ہی بچنا ہے، اس سنی سے بھی بچیں، اس اہل حدیث سے بھی بچیں، اس سلفی سے بھی بچیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے کے باوجود، سلفی کہنے کے باوجود، سنی کہنے کے باوجود بدعات کو رواج دینے والی لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھاتا ہے اور ان کے ساتھ اپنی سیٹنگ رکھتا ہے۔ کیوں اتنی سختی کیوں ہے؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں امام بربہاری کہ آپ اس آدمی سے دور رہیں، بچ کر رہیں جو بتیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے؟ کیونکہ جو بتیوں کے ساتھ بیٹھا رہے گا اور اس کی محبت اب بھی قائم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں محبت، اس بدعت کی وہ نفرت نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس بتی کو اپنا دوست سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو پسند کرتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ ایسے آدمی کو سمجھائیں جو بتیوں کے ساتھ بیٹھے۔ سمجھانے کے بعد اگر بعد آ جائے الحمدللہ، بعد نہ آئے تو پھر آپ اس آدمی سے بھی بچیں، بتی سے تو بچنا ہی بچنا ہے، اس سے بھی بچیں۔ اور ویسے بھی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوستوں کے دین پہ ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کا دوست ایسا ہو جو آپ کے دین پہ نہیں ہے تو پھر تو آپ کی دوستی ختم ہو جائے گی۔ آپ کی اس کے ساتھ دوستی کیوں قائم و دائم ہے؟ اس لیے کہ آپ اپنے دوست کے دین کے اوپر ہیں، وہی نظریات آپ کے ہیں جو اس کے ہیں، چاہے نام کے لحاظ سے آپ مسلمان ہوں۔ اس کے بعد ہے جی مسئلہ نمبر 143 143، وَإِذَا سَمِعْتَ الرَّجُلَ تَأْتِيهِ بِالْأَثَرِ فَلَا يُرِيدُهُ، جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ آپ اس کے پاس حدیث لے کر آتے ہیں تو وہ حدیث کو نہیں چاہتا، وہ کہتا مجھے حدیث نہیں چاہیے۔ وَيُرِيدُ الْقُرْآنَ، قرآن چاہتا ہے، کہتا ہے مجھے دلیل دے قرآن سے، حدیث کی دلیل میں قبول نہیں کروں گا۔ تو سمجھ جائیں کہ یہ آدمی کون ہے؟ یہ منکرین احادیث میں سے ہے، یہ نبی علیہ السلام کی سنت کا منکر ہے، آپ کی احادیث کا منکر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب آپ ایسے آدمی کو دیکھیں کہ تأتیہ بالاثر، جس کے پاس آپ حدیث لے کر آئیں، فلا یریدہ، تو وہ حدیث کو نہ چاہے، اس کی خواہش نہ کرے، ویرید القرآن، اور قرآن کو چاہے، قرآن کا مطالبہ کرے کہ مجھے قرآن سے دلیل دیں، فلا تشک، تو آپ شک نہ کریں اس بات میں کہ انہ رجل، کہ وہ ایسا آدمی ہے قد احتوی علی الزندقہ، وہ ایسا آدمی ہے جو زندیقیت کا عقیدہ لیے ہوئے ہے۔ زندیق کون ہوتا ہے؟ بے دین،
کتاب و سنت کا منکر. تو جب آپ ایسا آدمی دیکھیں کہ جس کے پاس آپ حدیث لے کر آئیں، فلا یریدہ، وہ حدیث کا ارادہ نہ کرے، وہ کہے مجھے حدیث نہیں چاہیے، ویرید القرآن، اور کیا چاہے قرآن، فلا تشک، تو آپ اس بارے میں شک نہ کریں کہ انہ رجل قد احتوى علی الزندقہ، کہ وہ آدمی زندیقیت کا عقیدہ لیے ہوئے ہے. فقم من عنده، تو آپ اس کے پاس سے کھڑے ہو جائیں. ودعہ، اور اس کو نظر انداز کر دیں، اس کو چھوڑ دیں. تو یہاں سے پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا انکار کرنا اور یہ کہنا کہ قرآن کے خلاف ہوتی ہیں اس لیے ہم نہیں مانتے، عقل کے خلاف ہوتی ہیں اس لیے ہم نہیں مانتے، یہ زندیقوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے. اور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ احادیث ضروری ہیں. قرآن تو یہ کہتا ہے احادیث کو حجت ماننا ہوگا، شریعت ماننا ہوگا، انہیں لینا ہوگا، انہیں اپنانا ہوگا. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو بھی دے وہ لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اس کا مطلب یہ کہ رسول جس چیز سے منع کرے وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی. کس کے منع کرنے سے؟ رسول کے منع کرنے سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور قرآن کہہ رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو بھی رسول دے وہ لے لو، یعنی کہ آپ کی حدیث لے لو، آپ کے فرامین لے لو، آپ کے آرڈرز لے لو، آپ کے اوامر لے لو. یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. تو ایک تو اسے ایسے پتہ چلا کہ حدیث ضروری ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھی رسول دے وہ لے لو. دوسرے نمبر پہ بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ میری بھی اطاعت کرو، میرے رسول کی بھی اطاعت کرو، میرے بھی آرڈر مانو، رسول کے بھی آرڈر مانو. تو اللہ کے آرڈر کہاں ہیں؟ قرآن میں. اور نبی علیہ السلام کے آرڈر کہاں ہیں؟ احادیث میں. تو احادیث کو ماننا کیا ہو گیا؟ ضروری ہو گیا. اور یہاں پہ ایک حدیث بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس کے راوی ہیں مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ وہ وقت آنے والا ہے لیوشک الرجل، وہ وقت آنے والا ہے کہ ایک آدمی ہوگا متکئن علی اریکتہ، اپنے تخت پہ ٹیک لگائے ہوئے ہوگا، اپنے بیڈ پہ تخت لگائے ہوئے ہوگا. یحدث بحدیثی، اسے میری حدیث بتائی جائے گی، اسے میری حدیث کا حوالہ دیا جائے گا. فیقول، تو آگے سے کہے گا بیننا وبینکم کتاب اللہ، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے. ہمارا اور تمہارا فیصلہ کون کرے گی؟ اللہ کی کتاب، حدیث فیصلہ نہیں کریں گی. کہے گا کہ بیننا وبینکم کتاب اللہ، ہمارے تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے. ما وجدنا فیہ من حلال استحللنا، جس چیز کو ہم نے اس کتاب میں حلال پایا ہم نے اس کو حلال جانا. اس کے بعد حدیث کا حصہ ہے وما وجدنا فی من حرام حرمنا، اور جس چیز کو ہم نے قرآن میں حرام پایا اسی کو ہم نے حرام جانا. یعنی کہ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے کہ حلال وہ چیزیں جن کو قرآن نے حلال کیا، حرام وہ چیزیں جن کو قرآن نے حرام قرار دی، ان کے کوئی اور چیز حرام نہیں ہوگی. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کرتے ہوئے، وارننگ دیتے ہوئے، الا وانما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو مثل ما حرم اللہ، وہ چیزیں جنہیں اللہ کے رسول حرام قرار دیں، آپ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ چیزیں جنہیں اللہ کے رسول حرام قرار دیں تو وہ انہی کی طرح ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا. جن چیزوں کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ان کا وہی درجہ ہے حرام ہونے میں جو درجہ ان چیزوں کا ہے جن کو حرام قرار دیا کس نے؟ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں. اس حدیث کو روایت کرنے والوں میں امام ترمذی ہیں اور ترمذی شریف میں اس کا نمبر ہے 2664 2664. اور اس کو روایت کرنے والوں میں امام ابو داؤد بھی ہیں
وہاں پہ اس کا نمبر ہے 4604 4604۔ تو ابو داؤد کی روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ لوگوں دھیان سے میری بات سن لو، توجہ سے سن لو، جیسے مجھے اللہ نے کتاب دی ہے ایسے اللہ نے مجھے کتاب کے ساتھ ایک چیز اور دی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کی احادیث، آپ کی سنت۔ تو اسے پتہ چلا کہ قرآن اور حدیث بالکل ایک جیسے ہیں، دلیل ہونے کے لحاظ سے، حجت ہونے کے لحاظ سے، تلاوت کے لحاظ سے قرآن آگے ہے، لیکن دلیل کے طور پہ کہیں پیش کرنی ہو دلیل قرآن کی ہو یا حدیث کی ہو، دونوں کا درجہ ایک ہی ہے، دونوں کا مقام ایک ہی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس حدیث میں کہ لوگوں میری بات دھیان سے سن لو، مجھے اللہ نے کتاب بھی دی ہے، وہ مثلہ معہ، اور اسی جیسی ایک چیز اور دی ہے، یہ نہیں کہا کہ اس سے کم تر چیز دی ہے مجھے۔ حدیث اور قرآن کا درجہ اور مقام و مرتبہ کیا ہے؟ برابر ہے۔ کس لحاظ سے؟ حجت ہونے کے لحاظ سے، دلیل ہونے کے لحاظ سے، البتہ تلاوت کے لحاظ سے قرآن آگے ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ان آیات اور احادیث سے کیا پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی احادیث کیا ہیں؟ حجت ہیں، دلیل ہیں، شریعت ہیں۔ تو کہتے ہیں امام بربہاری مسئلہ نمبر 143 میں 143 میں، جب آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ تأتیہ بالاثر، آپ اس کے پاس اثر لے کر آتے ہیں، حدیث لے کر آتے ہیں، فلا یریدہ، تو وہ اس کو قبول نہیں کرتا، اس کو نہیں مانتا، ویرید القرآن، وہ قرآن چاہتا ہے آگے سے، وہ کہتا ہے قرآن کی دلیل دو، فلا تشک، تو آپ اس بارے میں شک نہ کریں، انہ رجل، کہ وہ ایک ایسا آدمی ہے، قد احتوى علی الزندقہ، جو زندقیت کا عقیدہ لیے ہوئے ہے، بے دینی کا عقیدہ لیے ہوئے ہے، فقم من عنده، تو آپ اس کے پاس سے کھڑے ہو جائیں، اس کے پاس نہ بیٹھا کریں، وداع ہوا، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد ہے مسئلہ نمبر 144 144، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَهْوَاءَ كُلَّهَا رَدِيئَةٌ تَدْعُو كُلُّهَا إِلَى السَّيْفِ، یہ بات جان لیں کہ ساری کی ساری خواہشات نفس ردیئہ، یہ سب کی سب کیا ہیں؟ نکمی ہیں، فضول چیز ہیں، ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام کی تمام خواہشات یعنی کہ تمام بدعتیں، تدعو کلھا الی السیف، یہ سب کی سب دعوت دیتی ہیں تلوار کی، یعنی کہ اگر ان بدعات کو آپ اپنا لیں گے، اختیار کر لیں گے، تو پھر نتیجہ لڑائی نکلے گا۔ ان میں سے کئی لوگ تو وہ ہیں جو حکمرانوں سے لڑائی کے قائل ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ صورتحال ایسی پیدا کر دیں گے کہ جس کی وجہ سے لڑائی ہوگی۔ اس لیے کہہ رہے ہیں امام بربہاری، وَاعْلَمْ، یہ بات آپ جان لیں، ان الاہواء کلھا ردیئۃ، کہ ساری کی ساری خواہشات نفس یعنی کہ ساری کی ساری بدعات یہ کیا ہیں؟ یہ نکمی چیز ہیں، فضول چیز ہیں۔ تدعو کلھا الی السیف، یہ سب کی سب دعوت دیتی ہیں تلوار استعمال کرنے کی۔ وَأَرْدَاهَا وَأَكْفَرُهَا الرَّوَافِضُ وَالْمُعْتَزِلَةُ وَالْجَہمیہ، اور ان گروہوں میں سے جو خواہشات نفس پہ چلتے ہیں، سب سے زیادہ خواہشات نفس پہ چلنے والا اور ان میں سے سب سے زیادہ کفر والا کون سا گروہ ہے؟ الروافض، رافضی لوگ، جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کو خلیفہ نہیں مانتے۔ والمعتزلہ، اور معتزلہ، جو اللہ تعالیٰ کے نام تو مانتے ہیں، صفات کا انکار کرتے ہیں۔ والجہمیہ، اور جو اللہ کے نام بھی نہیں مانتے اور اللہ کی صفات بھی نہیں مانتے۔ فَإِنَّهُمْ يُرِيدُونَ النَّاسَ عَلَى التَّعْطِيلِ وَالزَّنْدَقَةِ، یہ کہ سارے کے سارے لوگوں سے کیا چاہتے ہیں؟ لوگوں سے تعطیل چاہتے ہیں اور زندیقیت چاہتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے گمراہ فرقے، یہ سب کے سب بدعتی فرقے، یہ سارے کے سارے خواہشات نفس پہ چلنے والے، خصوصاً ان میں سے رافضی، معتزلی اور جہمی، یہ سب کے سب کیا چاہتے ہیں؟ یہ
چاہتے ہیں کہ لوگ تعطیل کی طرف آ جائیں، لوگ زندیقیت کی طرف آ جائیں۔ تعطیل کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کا انکار کر دینا۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ بے دینی ہو گئی، لا دینی ہو گئی۔ اور تعطیل کا مطلب کیا بتایا تھا میں نے؟ کہ اللہ کے ناموں کا بھی انکار، اللہ کی صفات کا بھی انکار۔ اور زندیقیت کیا ہو گیا؟ لا دینی، کتاب و سنت کو مجموعی طور پہ نہ ماننا، جہنم کا انکار کر دینا، جنت کا انکار کر دینا۔ تو ایسے عقائد کے حامل لوگ کون ہوتے ہیں؟ زندیق ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ امام بarbahari کہہ رہے ہیں کہ سب کے سب بدعتی لوگ غلط ہیں اور یہ گمراہ ہیں، اور ان کے عقائد کو اپنائیں گے تو نتیجہ کسی نہ کسی شکل میں لڑائی نکلے گا، تلوار نکلے گا۔ لیکن ان میں سے سب سے زیادہ جو خطرناک ہے، سب سے زیادہ جو کفر کا ارتکاب کرنے والا ہے، وہ کون ہے؟ رافضی اور معتزلی اور جہمی۔ کیونکہ یہ لوگوں سے کیا چاہتے ہیں کہ لوگ کس پہ ہو جائیں؟ تعطیل اور زندیقیت پہ۔ تعطیل کیا ہے؟ بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا کیا کر دینا؟ انکار کر دینا۔ تو تعطیل کا مطلب یہ ہوگا کہ جب آپ نے کہہ دیا اللہ کی یہ بھی صفت نہیں ہے، 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 اللہ یہ بھی نہیں کرتا، اللہ یہ بھی نہیں کرتا، تو پھر آپ نے اللہ کو کیا بنا دیا؟ معطل بنا دیا۔ تو اس لیے یہ جو سوچ ہے یہ نہایت خطرناک ہے، یہ بہت غلط ہے۔ تو امام بarbahari ہمیں بتا کر ہمیں ان لوگوں سے خبردار کرنا چاہتے ہیں۔ اس مسئلے کا، آخری مسئلے کا ایک دفعہ ترجمہ پھر سن لیں، اور یہ مسئلہ نمبر ہے 144 144 کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَهْوَاءَ كُلَّهَا رَدِيئَةٌ تَدْعُو كُلُّهَا إِلَى السَّيْفِ، جان لے کہ ساری کی ساری، سارے کے سارے خیش پہ چلنے والے لوگ اور فرقے ردیعۃ، یہ نکمے ہیں، تدعو کلھا الی السیف، سب کے سب دعوت دیتے ہیں تلوار استعمال کرنے کی، وارداھا واکفرھا، اور ان میں سے سب سے زیادہ نکما اور سب سے زیادہ کفر اختیار کرنے والا گروہ کون سا ہے؟ روافض، یعنی کہ رافضی لوگ، والمعتزلہ اور معتزلی، والجہمی اور جہمی، فإنہم یریدون الناس علی التعطیل والزندقہ، کیونکہ یہ لوگوں سے چاہتے ہیں کہ لوگ تعطیل کے اوپر ہوں اور زندیقیت کے اوپر ہوں۔ تعطیل یعنی کہ اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہوں، اللہ کے ناموں کا انکار کرتے ہوں، اور زندیقیت کیا ہے کہ وہ چیزیں جن پہ ایمان لانا واجب ہے ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دیتے ہوں، جیسا کہ مثال دے چکا ہوں، آخرت کا انکار، جنت کا انکار، جہنم کا انکار، یہ سب کیا ہے؟ زندیقیت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں درست عقائد پہ قائم و دائم رکھے اور ہر طرح کی گمراہیوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔